والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها إلى آخره۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، اس کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والوالدات، اور ماؤں کے ذمے ہے، یرضعن اولادہن، کہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، 2 برس مکمل، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے جس کا ارادہ ہو کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے۔ وعلی المولود لہ، اور جس کا یہ بیٹا ہے یا جس کی یہ بیٹی ہے، معاملہ ہوا جس کی یہ اولاد ہے، یہاں پر والد بھی کہہ سکتے تھے، لیکن وعلی المولود لہ کہہ کر والد ہی مراد ہے، والد ہی کا ترجمہ کیا جائے گا، اس کے اپنے معنی ہیں، اپنی حکمتیں ہیں۔ وعلی المولود لہ، والد کے ذمے ہے، رزقہن، کہ وہ بیوی کا اور بچے کا کھانے پینے کا انتظام کرے، وکسوتہن، اور رہائش اور کپڑے کا انتظام کرے، بالمعروف، معروف دستور کے مطابق، اچھے طریقے سے، لا تکلف نفس، اور ان معاملات میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، الا وسعها، مگر اس کی گنجائش کے بقدر، یعنی جتنی روزی ہے اس کے بقدر رزق اور کپڑا اس کے ذمہ ہے۔ یہاں پر احکام رضاعت اس پوری آیت کے اندر اللہ نے بیان کیا، وَلَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، یہ آگے پوری آیت کے اندر مکمل احکام رضاعت بیان فرمائے ہیں، اور اس لیے معاملات تو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے ایک ہی دن میں بیان نہیں کروں گا۔ تو والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 مسئلے یہاں پر ذکر آئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ماؤں کے ذمے ہے دیانتاً کہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، اور دودھ کی مدت 2 برس تک ہے، 2 برس سے زیادہ دودھ کی مدت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک ٹکڑے کے اندر دو مسئلے بیان کیے۔ اگلا حصہ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس کے اندر ایک اور مسئلہ ہے کہ جس کا ارادہ ہو کہ رضاعت کو پورا کرے تو 2 برس میں مکمل کر لے، اگر 2 برس کے بعد کیا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ یہاں پہ ایک پورا باب ہے، انشاءاللہ میں بھی عرض کر دیتا ہوں اجمالاً کہ کیا مسئلہ ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے لمن ارادہ سے مطلب سمجھ میں آیا جس کا ارادہ ہے، یعنی کہ اس سے پہلے بھی دودھ چھڑانا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ وعلی المولود لہ، والد کے ذمے ہے، یہ چند لفظوں میں مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن، والد کے ذمے ہے کھانے پینے کا انتظام کرے، وکسوتہن، اور اس کی رہائش کا یا اس کے کپڑوں کا انتظام کرے، بالمعروف، معاشرے کے دستور کے موافق۔ یہ نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر معاملہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے 10 کپڑوں کی ضرورت ہے، 5 کپڑوں کی ضرورت ہے، یہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو ایک ہی لا کے دوں گا، بس جس سے بچے کا کپڑا جسم ڈھک سکے بس اتنا کافی ہے، اور میں تو ایک ہی چیز لا کے دوں گا۔ نہیں، بچہ جب 10 چیزیں کھاتا ہے تو 10 چیزیں لا کے دینی چاہیے، یہ ایک دستور ہے، یعنی دستور کے موافق لا کے دے، اپنی مرضی کے موافق نہ لا کے دے۔ تو یہ یہاں پر 2 مسئلے ذکر ہوئے، لا تکلف نفس الا وسعها، ہاں یہاں پر اس کی جیب کو دیکھا جائے گا، جیب کو دیکھے بغیر اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، جی ہم تو ڈیفنس میں رہتے ہیں، اگرچہ تمہاری نوکری نہیں ہے لیکن ہمیں تو فلاں ڈبے کا دودھ چاہیے، اس کے علاوہ ہم نہیں لیں گے، تو یہ غلط ہے۔ جتنی اس کی وسعت ہے اسی کے بقدر دیا جائے گا۔ اس کی وسعت ہے کہ وہ آپ کو 4 جوڑے لا کے دے، اب اس کو مجبور کرنا نہیں، مجھے تو 35 جوڑے چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ یہاں تک بہت سے مسائل ان 2.5 لائنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، بات کو سمجھ لیا جائے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہاں پر بات سمجھ لی جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں رضاعت، اردو میں کہتے ہیں دودھ کی مدت، دودھ پلانا۔ 2 برس تک بچہ جس عورت کا بھی دودھ پیتا ہے
بچہ اس کا بھی بیٹا بن جاتا ہے۔ جس لڑکی نے کسی بھی عورت کا دودھ پی لیا 2 برس کی مدت کے اندر تو وہ بچہ اس کی اولاد بن جائے گا، اس کا بیٹا بن جائے گا، بیٹی بن جائے گا، اور اس کے اوپر بھی وہی احکامات ہوں گے جو بیٹا اور بیٹی کے ان کے ہوتے ہیں۔ ہاں، رضا اور وراثت کے مسائل وہ نہیں لگیں گے، صرف جو دیگر مسائل ہیں وہ سب کے سب ویسے ہو جائیں گے جیسا اس کا بیٹا اور بیٹی ہے۔ لہٰذا ہماری عورتوں کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، جو سمجھدار ہوتی ہیں عام طور پہ کرتی ہیں کہ وہ مذاق میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو مذاق میں کہتی ہیں میں اس کو دودھ پلاتی ہوں، اور کچھ بے وقوف عورتیں پلانا بھی شروع کر دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں والاملاجۃ والاملاجتان، 1 گھونٹ یا 2 گھونٹ، 1 بار چوسنا یا 2 بار چوسنا، اور بھی روایتیں ہیں 5 بار اور 10 بار۔ سب سے کم والی روایت یہ ہے کہ 1 بار چوس لیا، 1 بار 1 گھونٹ پی لیا، 1 سپ پی لیا، اس سے وہ اس کی اولاد میں منتقل ہو جائے گا، یعنی کہ یہ اس کا بیٹا بن جائے گا یا بیٹی بن جائے گا۔ اب اس کے بچوں سے اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ہے احکام رضاعت کے اندر کہ 1 گھونٹ بھی پلانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں، جب کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ پوچھ لیا جائے کہ بڑی عورت تھی یا اس قسم کا مسئلہ تھا، تفصیلی مسائل مفتی صاحب سے پوچھنے چاہیے۔ بہرحال یہاں پر اجمالاً مسائل کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ 2 برس ایسے ہوتے ہیں کہ اس برس کے اندر دودھ پلانے کے حوالے سے خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ 2 برس قرآن مجید نے فرمائے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2.5 برس کا ایک قول نقل فرمایا ہے۔ وہ قول اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا فتویٰ 2 برس کے مسئلے کے اوپر ہے کہ 2 برس تک دودھ پلائیں۔ 2.5 برس تک امام ابو حنیفہ نے جو فرمایا ہے تو وہ یہ ہے کہ بچے بعض عادی نہیں ہوتے دوسری چیزوں کے، وہ صرف دودھ ہی پیتے ہیں، تو ان کو کچھ 1.5 آدھے برس کے لیے کچھ ہلکی پھلکی غذا دوسری دی جائے، جسے آج کل سریلک وغیرہ کہتے ہیں، اس طرح کی غذائیں دی جائیں، کوئی نرم غذائیں بچوں کو، تو اس وقت تک ماں دودھ پلا سکتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 برس کے بعد دودھ پلانا حرام ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ 2.5 برس تک بھی پلا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حرام نہیں ہے 2 برس کے بعد دودھ پلانا، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 برس تک دودھ کو چھڑا لیا جائے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ ہو گیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیانتاً عورت کے ذمے ہے کہ اپنی اولاد کو دودھ پلائے۔ یہ کہ میرا جسم خراب ہوتا ہے جی میں نہیں پلاتی، تم کسی اور سے پلاؤ، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا اس بچے کو دودھ پینا، لوگ سمجھیں گے یہ بچے والی ہو گئی ہے تو لہٰذا میں دودھ نہیں پلاؤں گی۔ ایسے آج کل جو ایسا طبقہ ہے اس میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بہرحال عورت کے ذمے دیانتاً ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور بچے کو دودھ پلانے کے اثرات اپنے ہوتے ہیں۔ ماں کے دودھ کے اندر جو وٹامن ہوتے ہیں وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتے۔ یہ ڈاکٹری فیلڈ کے اندر سب سے زیادہ بچے کی خوراک کے اندر سب سے بہترین چیز ماں کا دودھ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے۔ بہرحال یہ دوسرے معاملات وہ الگ ہوتے ہیں، اور ماں کے ذمہ دیانتاً ہے کہ وہ دودھ پلائے۔ بہرحال آگے اور بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اس کے ضمن میں عرض کروں گا۔ 2 برس تک دودھ پلانا ہے۔ اگر 2 برس سے پہلے دودھ پلانا بند کرنا چاہے تو بچے کی صحت کو دیکھتے ہوئے کسی بھی وقت بند کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلے کا ذکر ہے لمن اراد ان یتم الرضاعۃ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف۔ یہ میں اس کا اجمالاً عرض کر چکا ہوں کہ باپ کے ذمے ہے کہ اولاد اور بیوی کا جو نان نفقہ ہے وہ خرچ کرے، اس کے اوپر لا تکلف نفس الا وسعها، اس کے اندر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ مزید مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ سمجھنے